قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رجل اريد ان اؤمن بک الا انی احب الخمر والسرقۃ والزنا والکذب والناس یقولون انک تحرم هذه الاشیاء لا طاقت لی علی ترکها بأسرها فإن قنعت منی بترک واحد منها آمنت بک فقال علیہ السلام اترک الکذب فقبل ذلك ثم اسلم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا۔ کون آیا؟ اعرابی۔ اعرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، جو کسی گاؤں سے آئے، اس کو، جو کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، اسے اعرابی کہا جاتا ہے۔ تو کہا انی رجل اريد ان اؤمن بک، ایک ایسا بندہ آیا اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ پر ایمان لے آؤں، الا مگر۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے اپنی ریزن بتائی، کہنے لگا الا احب الخمر والسرقۃ والکذب والناس یقولون، کہنے لگا کہ یہ ارادہ تو ہے میرا کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں، کیا کروں؟ میں آپ پر ایمان لے آؤں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، اس کو پسند کرتا ہوں، احب الخمر، میں شراب کو پسند کرتا ہوں، والسرقۃ، اور میں چوری کو پسند کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، چوری کی مجھے عادت ہے، والکذب، اور میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ کی مجھے عادت ہے، والزنا، اور زنا کی بھی مجھے لت لگی ہوئی ہے۔ یہ چار میجر عیب بیان کرنے کے بعد، یہ آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، کتنے میجر گناہ ہیں، کتنے بڑے بڑے عیب ہیں کہ ان عیوب کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے یہ عیوب حضور کی بارگاہ میں عرض کر لینے کے بعد تو کہتا ہے وَالنَّاسُ يَقُولُونَ إِنَّكَ تُحَرِّمُ هَذِهِ الْأَشْيَاء، یہ جو آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر اصحاب جو آپ کے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں وَالنَّاسُ يَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں اِنَّكَ تُحَرِّمُ هَذِهِ الْأَشْيَاء، کہ آپ ان ساری چیزوں کو حرام کہتے ہو، آپ ان ساری چیزوں کو حرام کہتے ہو۔ اور ساتھ میں عرض کرنے لگا، اپنی کمزوری بیان کرنے لگا، کہتا لا طاقت لی علی ترکہا بأسرہا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر یہ طاقت نہیں، لا طاقت لی علی ترکہا بأسرہا، میرے اندر یہ طاقت نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں سارے گناہ چھوڑ دوں، بأسرہا فإن قنعت منی بترک واحد منہا، کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی بار، یک بارگی میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں، یہ میرے پاس، یہ میرے اندر اتنی ابھی پاور نہیں، اتنی طاقت نہیں، کیونکہ وہ گناہ تو میں کرتا ہوں لیکن اب وہ مجھے عادت پڑ گئی ہے، پہلے تو گناہ تھے، اب میری عادت بن گئی ہے، اور آپ احباب سمجھتے ہیں کہ جو عادت بن جائے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، اتنی جلدی ختم جی نہیں ہوتی۔ تو عرض کرنے لگا کہ میرے پاس یہ طاقت نہیں کہ ایک ہی دفعہ وہ سارے عیب میں چھوڑ دوں، مگر فَإِن كَانَتْ مِنِّي بِتَرْكٍ وَاحِدٍ مِنْهَا آمَنْتُ بِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے ساتھ کسی ایک معاملے میں کمٹمنٹ کر لیں، معاملہ طے کر لیں، تو میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا اور آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، آپ نے گلہائے عقیدت جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لب ہائے مبارک جب کھولے، بابرکت لب آپ نے کھولے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام
نے رحمتوں کے برکتوں کے پھول نچھاور فرمائے، کریم آقا فرمایا کہ اترک الکذبہ، فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ کیا کرو؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ حضور نے اسے جھوٹ سے منع کیا، حالانکہ اس نے عیب تو بڑے میجر بیان کیے تھے۔ اس نے کہا میں شراب بھی پیتا ہوں، اس نے کہا میں زنا کی بھی مجھے عادت ہے، چوریوں کی بھی مجھے عادت ہے، اور وہ کہنے لگا کہ میں جھوٹ کی بھی مجھے عادت ہے۔ تو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے ان ساری چیزوں میں سے اسے یہ فرمایا اترک الکذبہ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ فقال علیہ السلام اترک الکذبہ فقبل ذلک ثم اسلم، اس بندے نے اس بات کو قبول کر لیا، نبی علیہ صلاۃ والسلام کے اس معاملے کو اس نے قبول کر لیا، اور وہ حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا، حضور کا غلام بن گیا۔ اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، چلا گیا، دوستوں سے ملا۔ اب جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس کی سنگتیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ آپ چونکہ پرشین بزرگ ہیں، فارسی، تو آپ نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند، نیک صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو وہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس کی سنگت بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ اب وہ چلا گیا، اور جا کر نبی علیہ صلاۃ والسلام سے جب وہ جدا ہوا، اپنے دوستوں سے ملا، تو نبی علیہ صلاۃ والسلام سے جو کیا ہوا اس نے وعدہ تھا، اس نے اس کا کتنا پاس کیا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ دوستوں سے ملا تو دوستوں نے کہا چلو یار فلاں جگہ ہے ایک، ہم نے وہاں پر، وہ تانی ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، تو وہاں پر چوری کرنی ہے، مال بڑا ہے، بڑے ہم ہاتھ ماریں گے تو بڑا کام بن جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا۔ پوچھا کیا وعدہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو انہوں نے کہا تم نے تو وعدہ جھوٹ کا کیا ہے، چوری کا تو نہیں کیا نا؟ کہنے لگا اگر کل لوگوں کے سامنے حضور نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے چوری کی تھی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر اقرار کروں گا تو مسلمان ہوں، سزا دی جائے گی، اور اگر انکار کروں گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو نیا مسلمان تھا، اور وعدے کا کتنا اس کو پاس تھا۔ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ اس نے جو بات کی تھی، اس نے اس کا کتنا خیال کیا۔ آج ہماری کیفیت تو کچھ اور ہے۔ تو دوستوں سے یہ بات کیا کہ اس نے معذرت کر لی، کہنے لگا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں چونکہ مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ کے نبی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دوسرے دوست ملے تو انہوں نے کہا چلو یار ہم نے موسم ہے، موقع ہے، شراب پیتے ہیں، یہی بات کہہ کے ان سے بھی اس نے جان چھڑا لی۔ تیسری جو گروپ تھا وہ ملا تو انہوں نے کہا موقع بھی ہے، محل بھی ہے، شراب بھی ہے، شباب بھی ہے، تو چلو رنگ رلیاں مناتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں۔ تو اس نے یہی بات کہہ کے تو ان سے بھی جان چھڑا لی۔ اب جب حالانکہ اب میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن سے دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب اس نے جو 4 عیب بیان کیے اپنے، اس نے کہا میں شراب پیتا ہوں۔ اب شراب کیا چیز ہے؟ تو دیکھو قرآن سے کہ رب ذوالجلال نے بارہا نماز کا حکم دیا، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، شراب کا مسئلہ بنا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہیں آنا ایسی حالت میں جب تم نشے میں ہو، وانتم سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو تو پھر تم نے نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب اتنی پسندیدہ عبادت تو رب اس سے بھی منع کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس نے کہی
کہنے لگا میں چوری کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں دیکھو، پارہ